بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، اور اگر کوئی انکار کر دیتا تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا۔ سامعین گرامی، وہ ظالم بادشاہ جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ سامعین گرامی، پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے بہت زیادہ آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ سامعین گرامی، اللہ کی شان دیکھیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا، بادشاہ نے ایک سپاہی کو عابد کی طرف بھیجا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے ان کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا ہے، اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہ جائیں گے۔ سامعین گرامی، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ عابد نے ایک بکری کا بچہ لے کر آیا اور اسے ذبح کر کے اس بکری کے بچے کا سارا گوشت اس سپاہی کے حوالے کر دیا۔ پھر سامعین گرامی، کچھ ایسا ہوا کہ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ ناظرین گرامی، منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کے سامنے پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے عابد سے حکم کیا کہ اب میرے سامنے اس خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ چنانچہ اس عابد نے بادشاہ کا حکم ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور عابد نے کہا کہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کا حکم ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر گیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب اس عابد کو قتل کر دیا جائے۔ جب عابد کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ بخدا یہ تو وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ تو عابد نے اس سپاہی سے کہا کہ سپاہی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو بادشاہ خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرے گا تو لوگ یہی سوچ کر کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر خنزیر کا گوشت کھا لیا تھا، تو لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو میں اس فتنے سے ڈر گیا تھا، اور اس طرح میری وجہ سے لوگ بہت سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے ہرگز فتنہ نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ کہہ کر عابد خاموش ہو گیا۔ سامعین گرامی، پھر سپاہیوں نے عابد کو جلاد کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر کچھ یوں ہوا کہ جلاد نے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے اس عابد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سامعین گرامی، اب میں آپ کو ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔
سامعین گرامی، ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ سامعین گرامی، اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی ادا کر دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے حیران ہو کر کہا، جب میں نے اضافہ کیا تھا تو تم خاموش رہے، اور اب جب میں نے کمی کی تو پھر بھی آپ خاموش ہو، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، تب غلام نے نہایت خوبصورت جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں؟ جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔